کی رسی بھی گم جائے میں اسے قرآن کریم سے یا اس کے ذریعے ڈھونڈوں۔ اچھا، جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں ان کی گفتگو قول کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو اہل سلوک جو ہے وہ اس قول سے باطن کے لیے کیا رہنمائی لے سکتے؟ اصل میں صحابہ جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور محبت کی وجہ سے خاص نوازا، اور وہ قرآن کے ظاہر کے علاوہ قرآن کے باطن کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور قرآن کے باطن کو سمجھنا ہی اگر دیکھا جائے تو علم لدنی کا ایک حصہ ہے۔ آپ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر اور نوبت۔ اب صحابہ کرام پر وہ بات بالکل ثابت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے ڈرو۔ اچھا، اب یہ بات کہنا کہ قرآن سے میں ڈھونڈ لوں گا تو یہ اسی حصے کی کڑی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کوئی چیز ایسی نہیں خشکی اور تری میں جو اس میں نہ ہو۔ اچھا، علم الادیان کو بڑا کیوں کہا گیا ہے؟ پہلے نمبر پر علم الادیان ہے اور دوسرے نمبر پر علم الابدان۔ علم الادیان پہلے نمبر پر اسی لیے ہے کہ اس کے باطن کی وجہ سے اس کا ظاہر جو ہے وہ لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، علم الادیان، اور دنیا میں رہنے کے قواعد اور ضوابط کی ترتیب کرتا ہے۔ لیکن اس کا جو باطن علم الادیان کا دوسرا حصہ جو وہ روحانیت پر مبنی ہے، اس کے معارف پر۔ اس کے معارف میں سے ایک حصہ علم لدنی بھی ہے۔ اب عالم برزخ کا علم، عالم رویا کا علم، عالم ملکوت کا علم، جبروت کا علم، لاہوت کا علم، وہ سارے کے سارے علوم جو ہیں وہ علم الادیان میں۔ اب وہ لوگ جو اس کے ظاہر پہ ہیں، جو اس کے ظاہر پہ ہیں، وہ مخلوق کو مخلوق تک لے جاتے ہیں۔ لیکن جو اس کے معارف پر ہیں، اس کے باطن پر ہیں، وہ مخلوق کو خدا تک لے کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان سبحان۔ تو آپ جو تھے حضرت عبداللہ، وہ اس کے ظاہر اور باطن دونوں کرتے ہیں۔ جو اس کے باطن کو سمجھتا ہے وہ ہر طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ سبحان سبحان، کیونکہ وہی اصل میں خلیفۃ فی الارض ہے۔ جتنے بھی ظواہر ہیں وہ اسباب ڈھونڈتے ہیں، جتنے بھی ظواہر ہے نا یہ بات۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دین کا ظاہر جو ہے وہ مخلوق کو مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ ظاہر اس کا ہے ہی مخلوق کے لیے، باطن عام کے لیے نہیں ہے، وہ خواص کے لیے، اس لیے اس کے باطن کو ظاہر نہیں کیا گیا۔
کہ یہ ان کے لیے ہے نہیں. ہاں باطن کی ظاہر کی جب معراج حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جب ظاہر کے نقطۂ کمال کو پہنچتا ہے تو پھر باطن اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ باطن کی طرف پلٹنا ہے. اور جب تک وہ ظاہر کی معراج کو نہیں پہنچتا، نقطۂ کمال کو نہیں پہنچتا، باطن سے انکار کرتا ہے. اسی لیے علماء ظواہر جو ہیں وہ ظاہر پر ہی اکتفا کرتے ہیں. بس ظاہری کتابیں وغیرہ پڑھ لی، بس وہ سمجھتے ہیں یہی سارا علم ہے. جی یہی سارا علم ہے. لہذا اب وہ چونکہ اسی لیے یہ علم کتابی نہیں ہے. کتاب کا علم جو ہے وہ 3 حصوں پر ہے. پہلا حصہ اس کا جو ہے ظاہری شریعت کے اور قرآن کے احکام. دوسرا اجماع. اور تیسری منطق. وہ ظاہر پر جو وہ کرتے ہیں تعویل. تیسرا حصہ وہ ہے. تعویل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے 2 حصے ایسے ہیں کہ جس پر رد ہوتا ہے، تیسرے پر رد نہیں ہو سکتا پہلے، کیونکہ جو حصہ شریعت اور قرآن کے احکام کے مطابق اس پہ کوئی رد نہیں کر سکتا. اس کا کوئی بھی جو کرے گا کافر ہو جائے گا. وہ حرف آخر ہے. وہ حرف آخر ہے. بالکل اسی پر اجماع ہوگا. اجماع میں یہ ہے کہ سب متفق نہیں ہوں گے. جس کا زیادہ اجماع ہو جائے گا اس بات پر فیصلہ ہو جائے گا. تیسرا منطق ہے، دلیل ہے. اب وہ ہر دلیل کا ایک رد. اب جس کو رد کرنا نہیں آتا وہ دلیل مان لیتا ہے، جس کو رد کرنا آتا ہے وہ دلیل کو نہیں مانتا. یہ ظاہری ہے اور اس کا سب کا تعلق خلق سے ہے، مخلوق سے ہے. اب وہ ظاہری منطق کے کمال کو یا ظاہری کتابوں کے پڑھنے کو، زیادہ پڑھنے کو علم سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ساری کی ساری ایک معلومات ہے جو قرآن اور حدیث کی ظاہر سے لیا گیا ہے. یہ علم نہیں ہے. پھر یہ سب کی سب معلومات. علم تو اس کا باطن ہے، قرآن و حدیث، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ من علم ہی الا بما شاء. اب یہاں تمہارے کشف کا کوئی تعلق نہیں رہا. ورنہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جو جتنا کشف کرے گا اتنا علم لے لے گا. جیسے کہ اس نے کہا کہ جو کشف کرتا ہے، جس کی صحیح کرتا ہے اس کو وہ پاتا ہے. تو وہ علم جو ہے وہ فضل ربی سے ہے، وہ عمل سے نہیں ہے. مگر وہ علم عمل کا کمال ہے. جب عمل اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر وہ اسرار کھلتے ہیں. لیکن جب تک ظاہر علوم اپنے کمال کو نہیں پہنچتا، جب تک ان پہ وہ اسرار نہیں کھلتے. اچھا، اب کمال کیا ہے ظاہری علم کا؟ ظاہری علم کا کمال زیادہ کتابیں پڑھ لینے سے نہیں ہوتا. حاصل کتاب منزل کی راہ دکھاتی ہے مگر منزل نہیں ہے. اس میں منزل کی نشانیاں ہیں لیکن منزل نہیں. منزل ظاہری علم کی جو ہے نا وہ باطن تک پہنچنا ہے. دیکھو ظاہری حالت نہیں ہو سکتی کبھی بھی جب تک باطن نہیں نہ ہو.
مثال کے طور پر باطنی طہارت ایسی ہوتی ہے کہ کافر کلمہ پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے تو پھر وہ طہارت مطہر ہوتا ہے غسل کے بعد۔ اگر وہ کلمہ پڑھے بغیر پورا سمندر سے نہا لے مگر پاک نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری طہارت باطنی طہارت کے بغیر نہیں ہے۔ تو ظاہری علوم میں مرتبہ کمال کو نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کا باطن اس سے بلاغت نہ ہو جائے۔ اب ہمیں جو کچھ ظاہری کتابوں میں ملتا ہے، جو ظاہر میں ملتا ہے، وہ ظاہری علوم ہے، اور ان تمام علوم کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ علم خلق کا ہے، معلومات خلق کی ہے، تو وہ خلق سے لے کے خلق تک پہنچتی ہے، وہ کبھی خالق تک نہیں پہنچے گی، اور جس کا نتیجہ خلق کی محتاجگی ہی رہتی ہے، اس میں وہ خلق ہی محتاج رہے گا، اور وہ کچھ سب کچھ خلق سے چاہے گا کہ خلق کی اس کو عزت دے، خلق کی اس کو ذلیل کرے، خلق کی اس کی حاضر روائی کرے، خلق کی اس کا سب کچھ کرے، وہ کبھی خدا تک نہیں پہنچے گا کہ میں ایک تسمیہ بھی خدا سے پوچھوں اللہ کہ کہاں ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ جب قرآن میں بھروسے کا ذکر کرتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو پہلے کرتا ہے کہ بھروسہ کر، حسبی اللہ، کہ اللہ پہلے بھروسہ کر پورا۔ اب کبھی بھی بھروسہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پہ، جب تک وہ خلق پہ بھروسہ رکھے، جب تک وہ خلق کو حاجت روا جانتا ہے، جب تک خالق تک نہیں پہنچتا۔ جبکہ اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ خلق حاجت روا ہے ایک دوسرے کی، قرآن میں بھی کہہ رہا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے، باطن اس سے اٹھ کر ہے۔ اور اصل مدد کے مددگار ہیں، اصل مددگاری جو ہے وہ خلق کو حق تک پہنچانا ہے۔ دنیاوی مددگاری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ مدد نہیں ہے، وہ تو بشر بنائے بشر ہے، بشر کی ضرورت ہے۔ لیکن مدد وہ ہے کہ جو خلق کو اٹھا کر خالق سے ملائے، زمین سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیتی ہے، یہ مدد ہے۔ تو جب تک آدمی ظاہری علوم میں پھنسا رہتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ العلم حجاب الاکبر، یہ حجاب اکبر کب ہو جاتا ہے؟ علم برا نہیں ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم عقل کو کھولتا ہے، روشن کرتا ہے، مگر یہ حجاب کب بن جاتا ہے؟ جب اس میں پھنس جاتا ہے۔ علم باطنی کی طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہے، ہٹ جاتی ہے، اپنے آپ ہی ہٹ جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ اس کے ذریعے ظاہری اسباب پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اور ظاہری اسباب پر ہی ہمیشہ اکتفا کرتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہو، پانی سے کرتے ہو، پانی ضائع ہو جاتا ہے سارا، لیکن آپ کو پاک کر جاتا ہے، نماز کے قابل کر جاتا ہے، نہیں کر جاتا ہے؟ بالکل علم کا یہ حال ہے ظاہری کا، کہ تم اس سے وضو کر لو، وہ ضائع ہو جائے، وہ تمہیں حق تک پہنچا دے۔ واہ بھائی، چراغ راہ کا کام لے، چراغ راہ کا کام لے، منزل نہ بنائے۔ اب چونکہ ہم دین کا علم سیکھتے ہیں دنیا کے لیے،
دین کا علم سیکھتے ہی دنیا کے لیے ہیں تو دنیا میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ دین کا علم ہم خدا کی راہ کے لیے تلاش نہیں کرتے، نہیں سیکھتے، اس میں خدا کی راہ تلاش نہیں کرتے، اس میں ہم خلق کو تلاش کرتے ہیں۔ اب جو کام آپ دنیا کے لیے کریں گے اس کا صلہ دنیا داری دے، اور جو خالق کے لیے کریں گے اس کا صلہ خالق دے گا۔ تو ظاہری علوم تمہیں جو ہے اگر تم نے دنیا کے لیے سیکھے تھے، تم نے بولا میں علامہ بن جاؤں، میں مولوی بن جاؤں، میں مفتی بن جاؤں، فتوی دوں گا، تقریریں کروں گا، لوگوں کو اصلاح کروں گا۔ اب اصلاح کیا ہوگی؟ ظاہری اصلاح، لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ بتاؤ گے، لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ گے، لوگوں کو زندگی کا، یہی فقہ ہے نا۔ وہ ظاہری، وہ چونکہ سب کچھ لوگوں کے لیے سیکھ رہے ہو، اب جب لوگوں کے لیے سیکھ رہے ہو تو اس کا صلہ بھی لوگ دے دیتے ہیں، تمہیں خلق سے مل جاتا ہے، تمہیں تمہاری عزت بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، تمہارے پیچھے بھی رہتے ہیں۔ لیکن جس کا نتیجہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ خدا تک پہنچا، نہ یہ خدا تک پہنچا۔ معرفت میں دونوں ہی مشرک رہے۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے علوم عطا فرمائے، ایک تو وہ جو خلق تک پہنچانے کا، اور ایک وہ خواص کے ذریعے، خواص والا ہو گیا یعنی طریقت اور معرفت ہو گیا، اور شریعت علم عوام کے لیے وہ بھی تو سرکار سے جاری ہوا، سرکار سے جاری ہوا، لیکن تم دودھ والے دکان سے لیتے ہو، یا گائے سے نکالتے ہو، بھینس سے نکالتے ہو، بکری سے نکالتے ہو، اب اس کے کتنے مصرف ہیں؟ ویسے بھی پی لیتے ہیں، ویسے بھی پی لیتے ہیں، متوازن غذا ہے، چائے بھی بنا لیتے ہیں، دودھ کی کھیر بھی بنا لیتے ہیں، دودھ کی دہی بھی جما لیتے ہیں، دودھ سے مکھن بھی نکال لیتے ہیں، دودھ سے گھی بھی نکال لیتے ہیں۔ دودھ کا اثر کیا ہے؟ وہ بات آپ نے شان فرمائی، اور اس میں بعض لوگوں کو یہ آپ کے جیسے کلام سے یہ ہوتا ہے کہ یہ علم شریعت کا گویا یعنی انکار ہے، انکار تو نہیں کر رہے تو کہاں انکار کیا؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علم ادیان جو ہے اس کا ظاہر احکام شریعت ہے، یعنی عوام الناس کے لیے تو یہی، اور عوام الناس کے لیے، میں عوام الناس کی بات نہیں کر رہا، میں تو علماء کی بات کر رہا ہوں کہ علماء جو ظاہری علم سیکھتے ہیں تو ان کا سیکھنے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے خدا کی راہ تلاش کریں، خدا تک پہنچیں، نہ کہ خلق میں پھنسے رہیں۔ اصلاح نیت، اصلاح نیت کی پوری، یہ میں نے پوری یہ وضاحت ہی کری ہے، اس میں یہی بات ہے، آئی نا سمجھ بات؟ کیوں کہ دودھ کا مقصد وہی ہے کہ دودھ لے کے خالی پی لینا، ہم نے پی لیا اور ختم ہو گیا، تو ظاہری علوم کا یہی بات ہو گئی، آئی نا سمجھ بات؟ عوام کے لیے اس کا فائدہ ہے، عوام کے لیے اس کا فائدہ ہے۔ تو ظاہری علوم کا مقصد میرا کہنے کا یہی ہے کہ علم شریعت جو ہے اس سے انکار نہیں، اس لیے کہ اگر دودھ سے انکار کر دو گے تو آگے تو کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جائے گی، تمام منفعتیں ختم ہو جائیں گی، طبعی انفرادیت ختم ہو جائے گی، ہر طرح جو فائدہ ختم ہو گیا۔ لیکن انکار دودھ کا نہیں ہے، انکار دودھ کے غلط استعمال کا ہے۔ نہ اس سے مکھن بنائے، نہ خود پیے، بلکہ کچھ اور بہا دے اس کو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ استعمال کرنے والے پر ہے۔ علم الادیان کا مقصد یہی ہے کہ اگر شریعت کا علم ہم نے سیکھا اور دنیا کے لیے سیکھا، دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خرابی۔ کیوں کہ خرابی آج ہمارے یہاں جو پیدا ہوئی بھی، وہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کا علم دنیا کے لیے سیکھا اور پھر اس سے دنیا کو ہدایت نہیں دی بلکہ گمراہ کیا۔ کوئی جاہل کسی کو گمراہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی جاہل اس کو پتہ ہی نہیں کہ گمراہ کیسے ہو گئی۔
اسے گمراہ کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا. عالم بھی جانتا ہے کہ ہدایت کیا گمراہی کیا. تو مقصد کہنے کا یہی ہے کہ وہ علم تو نے سیکھا ہے تو وہ علم جو ہے تیرے ہاتھ میں مشل کی طرح ہے، تو اس سے منزل تلاش کر. نہ کہ لوگوں کے گھر ڈالا. آئی نا سمجھ بات. با عمل عالم جو ہے وہ چراغ کی مانے دے کہ لوگ راہ دکھاتا ہے، اور بے عمل عالم جو ہے وہ بجے ہوئے چراغ کے مانے دے کہ لوگوں کے ہاتھ مکالے کرتا ہے نا یہ بات. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان کہ ایک ظاہر اور 9 باطن. تو جب ہم نے ظاہری اس کے احکام پر عمل کرنا ہے تو میں نے ابھی پہلے یہ کہا کہ ظاہری اعمال کا کمال سے باطن شروع ہوتا ہے، کہ جب ظاہری عمل کمال کو پہنچتے ہیں تو باطن شروع ہوتا ہے. اور ہم اپنے اعمال کو کمال تک لے جانا ہی نہیں چاہتے. کیوں کمال تک کیوں نہیں پہنچتے؟ کہ دنیا میں پھنس جاتے. جب ایک عالم کو عالم سے حسد ہو جائے تو علم کون سا ہے؟ جب ایک عالم عالم کی تذلیل کرنے لگے تو علم کون سا ہے؟ ہاں ایک عالم کی ڈیوٹی ہے کہ اگر دین پہ کوئی حرف آ رہا ہے تو اس کو تلوار ہو جانا چاہیے. شریعت پہ کوئی حکم کی بات ہو رہی ہے، کام کی بات کہیں آ رہی ہے، اس کو اس پہ ڈٹ جانا چاہیے. لیکن کچھ ایسی بات بھی نہیں ہے صرف تقریر کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، صرف امامت کرانے کے لیے مسجد چھین میں. جو دنیاوی علوم اور ہیں جیسے شریعت سے ہٹ کر وہ بھی لوگ سیکھتے ہیں، ان کا تو مقصد ٹوٹل دنیا ہی ہوتا ہے. ہم لوگ بھی سیکھتے ہیں، جیسے کوئی ہنر سیکھ لیا، پیشہ سیکھ لیا، کوئی کسی فن میں کمال حاصل کر لیا، سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ اور علوم ارضیات اس میں بھی یہ ہوتا ہے. دیکھو بھی ہوتا ہے فساد کا نتیجہ فساد، لیکن ہدایت کا نتیجہ فساد ہو تو اصل بات جھگڑا ہمیں دنیا دار سے کوئی بھی نہیں. اس نے جو کچھ سیکھا وہ دنیا ہی کے لیے سیکھا تھا، دنیا کا ہی. اب اس میں تو فساد میں فساد در فساد ہے. وہ تو گندگی کا نتیجہ گندگی ہے، فساد کا نتیجہ فساد ہے. مگر تم ہدایت کا نتیجہ اگر فساد نکال لو تو پھر کہاں جائے گا؟ وہ زیادہ خراب ہے اور وہی قابل تنقید ہے. یعنی یہاں بات آئی نیت کی جو استعمال اب کوئی دودھ سے غسل کر رہا ہو تم کیا کہو گے اس کو؟ غلط کر رہا ہے. اور دودھ کو کہاں بہا رہا ہے؟ تو ہر دیکھنے والا آدمی جو جاہل بھی ہوگا وہ کیا کہے گا کہ غلط کام کر رہا ہے. علم کا زیان، نعمت کا ضیاع کر رہا ہے. تو نعمت کا ضیاع کیا ہے کہ اس کا صحیح جو حق کے مطابق استعمال ہے وہ نہ ہو. یہی نعمت کفران نعمت ہے نا. اب تم صبح سے شام تک محنت سے کمایا، تم نے حلال کمایا، بالکل جائز محنت کر کے کمایا، شام کو تمہیں 500 روپے ملے اور تم نے آدھے شراب خانے میں اور آدھے طوائف کے یہاں گزار دیے. حلال کا حرام استعمال کیا. یہی بات ہے ہدایت کہ دین کے علم سے دنیا کمائی. علم کی جو آپ نے فرمایا کہ اصل جو ہے وہ باطن ہے، تو باطن جو ہے اس کا وہ کیسے ملتا ہے؟
ایک علم ظاہری تو ہم گئے درس میں گئے استاد صاحب کے پاس گئے کتابیں پڑھی. دیکھو جس طرح استعمال کی بات یہ ہے کہ جس طرح ظاہر اہل ظواہر سے ملتا ہے اس طرح باطن بھی اہل باطن سے ملتا ہے. سبحان اللہ. تمہیں خود نہیں مل جائے گا جس طرح ظاہر تمہیں خود نہیں مل جاتا اس طرح باطن تمہیں خود نہیں مل جاتا. ظاہر علم سیکھنے کے لیے علماء ظاہر کے پاس جانا پڑتا ہے. اب اسی طرح باطن کا علم سیکھنے کے لیے اہل باطن